السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروائیں گے چند نامی گرامی صحافیوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگ خان، TRY اور سلیم صافی. شکر ہے آج یاد رہ گیا. ہاں جی نہیں، اس میں نامی گرامی ہم دونوں ہی ہے آگے ایسا ہی ہے. نہیں، یہ بھی اب نامی گرامی ہو گیا ہے. کیا خیر ہوں. سبحان اللہ. تسی مان لیا ہے کیا کہنے. واہ واہ سبحان اللہ. ہاتھ دے دے. میں خدا دی کپ چک کے دوڑ چڑھ. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے نامی گرامی ہو گئے ہو. بوروڈ گلوری ہے. میری چمی واپس کر. میں بھی سوچ رہا تھا یہ بات دیکھا نا. دیکھو 16-17 سال کا جڑا بوائے ہوتا نا وہ یہ حرکتاں کرتا ہے. میں بھی سوچ رہا تھا کون سا تیر مار دیا تم نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑے بیزی ہیں, بڑا نام ہے. نہ ہوئے تو یقین کر زندگی سفل ہی. اور میرے ساتھ جیون کیا ہے؟ تواڈے نال جیون ایک سنگھرش ہے. بڑی ہندی استعمال کرتے ہو ہیں. کہیں یہ راک ایجنٹ تو نہیں ہے؟ یہ را کا ایجنٹ ہو سکتا ہے. را کی ریڈی والی. اس میں اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ یہ را کا ایجنٹ ہو. ایڈا بھی ایزی نہیں لینا. تیرے پتا نا پھر میں جو کام کرن تے آئے میں کام کر کے دسنا ہونا اور ان قریب نظر آئے گا. ہم دعا گو ہیں. ہاں جی ہم دعا گو ہیں کہ تمہارا کام نظر آئے. نظر آئے گا تو پہچانے جاؤ گے نا. اگر نظر ہی نہ آیا تو پدرم سلطان بود. کیا ہے پدرم سلطان بود؟ کیا ہے سر؟ پدرم باپ کو کہتے ہیں پدرم. میرے والد صاحب سلطان تھے. سلطان ہے تو یعنی ہر بڑی آ رہی ہے. جی آپ دونوں کیسے سینئرز ہیں کہ یہ چپی نہیں کر رہے؟ جس شخص نے ہمیں یہاں بلایا ہے اب چونکہ جس کی تائید وہ کرتا ہے وہ خود نیوٹرل نہیں تو یہ بھی نیوٹرل نہیں, تو اس لیے خیال نہیں رکھا جاتا. یہاں پر بلا کر بے عزتی کی جاتی ہے. کم از کم میں تو یہی اپیل کرتا ہوں. آپ فیل کرتے ہیں؟ ڈیسپاسیٹو کالا پانا پانا کانا پیتو کانا پانا پالا کانا پانا پانا پیتو پانا پانا کالا پانا 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 پیتو. جی ہاں ڈیسپاسیٹو. کبال خبریں ڈسکس کریں کیا چل رہا ہے اس وقت. یہ بتاؤ تمہارے بال واپس آ رہے ہیں, تھوڑا نیچے کرنا سر. ہاں واقعی یہ وہ پیاز کا پانی شروع کیا میں نے, مجھے آیا بورے والے سے. ایڈی خوبصورت ٹنڈ پیڑیا گوان لگا اور وہ بھی پیاز سے پانی نہ فڑے مو تیرا. سیاست کیسی چل رہی ہے؟ آپ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آتی ہے آپ؟ وہ تو ہو گئی جناب. اب بندوق سے فولاد نکل چکا ہے جناب, اب واپس نہیں آئے گا. وہ ہو چکی ہے. کاش کہ خان صاحب میرے دیے گئے مشورے مان لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. پہلی بات یہ کون سی بندوق ہے جس میں سے فولاد نکلتا نہیں؟ دیکھیں بندوق سے سکہ نکلتا ہے. سکہ جو سلگ جو ہے نا, سلگ لیڈ کا ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو خول ہے شیل وہ تانبے کا یعنی کاپر یا سٹیل کا ہوتا ہے. لیکن جو آگے ہے نا وہ لیڈ ہوتا ہے. تو سر ہر گن میں اسی طرح ہوتا ہے؟ موسٹلی ان موسٹ گنز سٹیل بھی ہوتی ہے, بلکہ اب تو ٹائٹینیم آ گئی ہے اور بہت ساری میٹلز. وہ میٹل جو ہٹ ہوتے ہی بڑا کچھ آ گیا اب تو, لیکن زیادہ تر لیڈ ہے جو نکلتا ہے. اچھا جی, آپ نے ایک بات تو فولاد والی غلط کی تھی. دوسرا کہ خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. جی ہاں. تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے. I think I could see the writings on the wall. Sometimes in life you feel the fight is over and it seems as though the writings on the wall. مجھے گانا بھی یاد آ گیا, وہ بھی میں نے فٹ کر دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اب وہ واپس نہیں آتے. اچھا وہ آئیں یا نہ آئیں, عوام میں ان کی مقبولیت تو بہت بڑھ گئی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. خان کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے, ایک نئے انداز سے, ایک نئی پیکیجنگ کے ساتھ. اب میدان میں اترنا چاہیے خان صاحب کو, کیونکہ اب there is white, there is black, there is nothing grey. میں اپیل کر رہا ہوں بے عزتی. پوچھیں کیوں؟ تو آپ کی طرف ہم آ نہیں رہے. اچھا عدم اعتماد میں اگر اپوزیشن ناکام ہوگی کرے گی کیا؟ جو محبت میں ہو گئی ناکام, اپوزیشن کے پاس پھر کیا آپشنز رہ جائیں؟ بہت اچھا شعر آپ نے پڑھا. عدم اعتماد میں اگر اپوزیشن ناکام ہو گئی, ایک بات آفتاب صاحب یاد رکھیں کہ there is no if. ٹھیک ہے, یہ بات طے ہے کہ جو شخص اپنی ضد پہ مصر ہے, آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنا سب سے بڑا دشمن ہے. اور وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ شخص خون کے آنسو روئے گا کہ میں نے کیا کیا, اتنا اچھا موقع مجھے ملا تھا
اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں انہیں ہی مواقع ملتے ہیں. موصوف چونکہ ان کے دوست ہیں تو انہی کی باتیں کریں گے, انہی کے گن گائیں گے. گاتے نہیں ہیں آپ؟ بات ساری یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک موقع آیا تھا اور خان صاحب نے اپنی ضد اور اپنی انا کے بدلے اس موقع کو گوا دیا. نہیں, آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ آپ کو پتا آپ کتنی تھوک پھینکتے ہیں؟ آپ ڈونلڈ ٹرمپ والے سیگمنٹ میں بھی یہی کرتے ہیں. بیچارہ چنیوٹی آپ کے خوف سے بھاگ گیا ولایت. آئندہ کا مطلب آتا ہے میرے کان میں اس طرح نہیں بولنا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ آزادی صحافت کا چہرہ. بیٹھیں اپنی سیٹ پہ. او توبہ, 2 چکر کٹنا بھی بکواس بند کرو. چلے جاؤ یہاں سے. کیمرے گر جائیں گے. کرنے دی میری بے عزتی ہوئی ہے. جاؤ یہاں سے, بھاگو یہاں سے. میں تینوں کی کیا ارے چلو, کیا کیا ہے بھائی کی بدتمیزی ہے ویسے ہے بھائی اب آپ نے ہے کمزور جہا, زور بہت ہے وچ. تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی خاص زور چاہیے؟ یہ زور چاہیے مجھے اٹھانے کے لیے. 10,000 روپیہ دیں تم خود ہی اٹھ جاؤ. یہ بات 10,000 کی بات کر رہے, 10,000 میں تو اٹھن بیٹھک کرے گا. یہ اٹھن بیٹھک 10,000 تھوڑا ہوتا, 15 دن لنگر آ جاتا. اوے تمہیں جس گھر سے کو خوشبو آ جائے نا, 6 سالن کی خوشبو تمہیں لے جاتی, 10,000 تو دور کی یہ کوئی بات. بیماری نہیں, اچھی گل ہے. ارے تیرے چ قوت شامہ ہوئے تو تینوں پتا ہوئے. اچھا, یہ قوت شابہ وہ ہوتی ہے جو سر شاب کھانے کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے؟ سونگنے کی جو حس ہوتی ہے, جو صلاحیت ہوتی ہے, اس سے قوت شامہ کہتے ہیں. اور بولنے کی قوت گویائی سے. قوت گویائی. سر ابھی صافی صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے ورڈ یوز کیا ضدی, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضدی ہیں یا بعض چیزوں پہ واقعی بہت ضدی ہیں. اڑ جانے والا ایک اصول پرست آدمی جو ہے وہ ضدی نہیں ہوگا تو اصول کی تو دھجیاں بکھر جائیں گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, عمران خان ادروائز بھی ایک ضدی انسان ہے. اپنی پسند ناپسند کے معاملے میں, اپنے ویریس سٹینڈرڈز کے معاملے میں سٹبرن ہے. وہ سٹبن بھی ہے, وہ سٹینڈ لینے والا بھی ہے, دلیر بھی ہے, نیگیٹو سینس میں بھی, پازیٹیو سینس میں. کس نے کہا کہ وہ ایک پرفیکٹ آدمی ہے؟ لیکن ہے, اس کے اندر یہ مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کرائسس جی اسے کندن نہیں تو اس کے قریب قریب ایک چیز ضرور بنا دیں گے. اسے بہت سمجھ آئے گی کہ معاملات کو کیسے سمجھنا ہے اور ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے. سر یہ جو کانفرنس ہوئی نا, مجھے اس سے یقین ہے وہ ضرور کچھ کرے گا. کیا کرے گا؟ مطلب ملک کے لیے. ہاں نہیں, یہ بذات خود ملک کے لیے اس نے کر دیا جو کرنا تھا. اچھا جی. کہ یہ کانفرنس ایک طویل عرصے بعد پاکستان ہوئی. جی. پورے سال کے لیے پاکستان چیئرمین ہے ان 57 ممالک کا. اور دوسرا یہ کہ عمران کی کوششوں سے پہلی دفعہ اسلاموفوبیا کا تذکرہ UN میں ہوا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پوری دنیا کا مسلمان اس وقت اس چیز کو ریکگنائز کر رہا ہے. مبارکباد کے میسیجز آ رہے ہیں. میں نے خود ٹویٹر اور دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ دیکھا ہے, خان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. عرب ممالک میں جی خطبات جمعہ کے اندر جی سر. عمران خان کا نام لے کر, یعنی یہ کبھی نہیں ہوا, یہ نادر صورتحال ہے. ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں, نارتھ افریقہ میں. جی سر. ایک یہ وزیر اعظم ہے, ایک وہ بھی وزیر اعظم تھے جن کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ روک کے ان کی بڑے عجیب طریقے سے تلاشی لی گئی تھی. وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے. خدارا میں ان تمام اہم لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز لیٹ خان بی واٹ ہی وانٹس ٹو بی. پلیز. یہ زیادہ انگریزی ہو گئی ہے. 3 کرو دا شو بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. کس طرح جویں ہون نہیں شو کی بات نہیں کرنے کا, اب ان کا دماغ ہل جاتا ہے. بیڑو شو کی بات نہیں کرنے. اس طرح کی لینگویج آپ استعمال نہیں کر سکتے, ایون فار ہم آپ نہیں کر سکتے. ارے آفتاب صاحب جانے دیجئے, آپ کے ضدی عمران خان صاحب ضد اچھا کرنے سے یہ بتائیں, متحدہ اپوزیشن جی کب تک متحدہ رہے گی؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں, اپنی باری پہ بولا کریں. دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے. کیا آپ کے سامنے ہے؟ بکری کا بچہ ہوتا ہے نا. آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ کے سیکھ گئے ہیں. کیا سیکھ گئی ہیں؟ جو گاتی اور بھانڈ پنا. چھوڑیں ان کو, چھوڑیں. جی جناب. اپوزیشن کب تک متحدہ رہے گی؟ اس کا
جواب بڑا سمپل ہے آفتاب صاحب، اگر ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو یہ تا قیامت متحدہ اپوزیشن رہے گی، اور اگر ان کو کچھ مل گیا تو فوراً ان کا شرازہ بکھر جائے گا اور ان میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اپوزیشن والے اس وقت یوں چھرا لے کے گھوم رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ ارد گرد گھوم رہے ہیں، چھرا یوں پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اللہ خیر کیا ہے آپ کے پاس، صرف پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے اس وقت طالب علم بھی ہمیں دیکھتے ہیں، ان کو بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ حال ہے، یہ ملے یہ والا سین ہے۔ جی ہاں، 23 بار سٹیب کیا گیا تھا ایک شخصیت کو، کس کو؟ جولیس سیزر۔ جولیس سیزر۔ یہ آپ نے پڑھی ہے جولیس سیزر وغیرہ؟ کیوں میں پاگل ہوں؟ ویسے آفتاب جولیس سیزر کو اس کے اپنے کچھ غلط فیصلوں نے نقصان پہنچایا تھا۔ تو پھر تھا نا، پہنچایا نہیں تھا؟ ہاں، تو اس کا کیا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ؟ بس ایسی بات نکلی، میں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ وہ دنیا کے ٹاپ 10 حکمرانوں میں سے ایک تھا، پوری دنیا کے آج تک کی تاریخ میں۔ تو واریر بھی، واریر بھی تھا، ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، وہ ایک بلا کا زیرک آدمی تھا۔ تو غلطیاں بھی انسانوں سے ہوتی ہیں، اس سے ہوئی، لیکن آر وی ڈسکسنگ جولیس سیزر ٹوڈے؟ نو۔ اچھا جی، اگر عمران خان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، لیٹس پریزیوم، تو کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تم میری طرف دیکھے جا رہے ہو، اب اس سوال کا جواب تم سے لوں گا میں۔ اچھا میں ایویں تیاری پھڑی جانے، میں ایویں مرنا والا، ایویں پتہ نہیں تھا کی جواب دوں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے جناب تو دنیا کی کوئی طاقت قومی حکومت بننے سے نہیں روک سکتی۔ ظاہر ہے اتنے لوگوں کو بھانمتی کا جو کنبہ ہے اس کو ایڈجسٹ تو اسی طرح کیا جا سکتا ہے، اور کیا طریقہ ہے؟ اچھا گرمیوں میں آپ کی ڈائٹ کیا ہے؟ کبھی نہیں بھاجی، جو لفظ دال روٹی ساگ، چھوٹا وڈا، بڑا بھی کھا لیتے ہو؟ وڈا بھی کھا لینے، بہت سنا تم لوگ کھاتے ہی نہیں ہو۔ یہ بھی اپنا ہی جی مولا نے دیتا، ذرا پرہیزگار ہو گیا ہے، ورنہ یہو جہا یقین کرو وڈے دا دل کڑواਉਂدا ہوندا سی، اے تے لیا ایڈا دل آ کے با کا کا کا۔ میں بہرحال دل نہیں پسند کرتا، اور میں کی کھواواں تانوں؟ بڑے دا صرف انڈر کٹ کھاتے ہیں، انڈر کٹ کی ہوندا؟ مچھلی کی بوٹی کھاتے ہیں۔ اچھا چلیں بتائیں نا کیا کھاتے کہ یار سیریسلی بتائیں۔ سیریسلی بتا رہا ہوں، جو لفظ مولا دے نال چلیں اگر آپ کو چوائس مل جائے اس میں سے کیا پسند کرتے ہیں؟ چھوٹا واہ، کینشا سالن۔ چھوٹے پہ تو فدا ہیں یہ، اوف۔ ارے یہ کیا کھانے کی بات کر رہے ہو آفتاب صاحب؟ ہمارے علاقے میں دمبے کو پوری رات سیخ پہ پکایا جاتا ہے، اس کو چھپا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پرونے نہ آ جائیں، اور یقین کرو جدوں کھان لگدے اتوں پولیس آ جاندی۔ کہاں چھپا دیتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب اس کے سٹیم نہ نکلے نا تو وہ سٹیم میں پک رہا ہوتا ہے، پوری رات وہ پک رہا ہوتا ہے۔ بہت بڑے دیگچے میں ڈال کے اوپر ڈھکنے کے ساتھ آٹا لگا، پتیلے نو آٹا لا کے ایک بندہ چیک بھی کرتا، اجی دیکھچا چیک کر رہے ہیں، دبا دھول نہ جاوے۔ اچھا بھائی جان، یہ میرے دمبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آٹے والا تبلا توبہ دا مقام بھاجی، آٹے والا تبلا بجانا بھی کام ہے گا۔ ہاں سب دلدار سین پدو خان آٹے والا تبلا ساری زندگی۔ پدو کیوں ہے وہ چھوٹے سے ہوں گے نا بہت، چھوٹے سے نہیں، ویسے انہوں نے پیار سے پدو پدو۔ نہیں چھوٹے قد کے ہوں گے۔ نہیں بھاجی چھوٹے، میں جو کہنا نہیں چھوٹے کر دے لیا میں کہ تسی۔ اچھا ان سے سیکھا بھی ہے کچھ؟ ہاں سب دلدار سین توبہ سر کیا بات ہے، سچی مچی دا تبلا، یعنی کہ ذاکر حسین صاحب نے کسی نے پوچھا کہ تبلے دی قوالی کی، انہوں نے کہا خان صاحب پدو خان سنو۔ یار نام تو ان کا چینج کرو، پدو خان کیا نام؟ خان صاحب دلدار حسین، دلدار حسین کا پدو خان مشہور ہی ہے اس نا تو نہیں، یہ نہیں مشہور ہونا چاہیے، دلدار حسین مشہور ہونا چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا انج دا بندہ ویاہ لگا کے پیچھے ہوئی ہے نا، سارے کہہ رہے ہوندے دیگاں کو ویکھو دیگاں کو۔ اور اس نے بہت آبزرویشن کیا آپ کے اوپر۔ ایک تو گرائی ہے اس کا، اور میرا دوسرا سالا بھی ہے۔ قدر حضرات will take a break, stay with us. Welcome back. جی عروبہ، خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اسمبلی او ایل ایکس پر بھی مشہور ہو گئے، لوگوں نے مختلف بولیاں لگا دیں۔ جی وہ بھی ویسے ایک عجیب آئٹم ہے، یہ جو میمز ہیں یا اس طرح کے، دیکھو انتہا ہے کریٹیوٹی کی، ذہانت کی، کہ او ایل ایکس پہ لگائے ہوئے ہیں، نام لگائے ہوئے ہیں سب کے، تصویریں بھی، اور نیچے لکھا بیچ دے، یہ ان کی ٹیگ لائن ہے، بیچ دے، یعنی ضمیر بیچ دے۔ پر کس قدر شرمندگی کی بات ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اور یہ ہوتا شروع سے آیا ہے، جی، اور یہی وجہ ہے کہ
قالین کے نیچے جب چلی جاتی ہے چیز جی تو وہ چھپ جاتی ہے. ہمارے ہاں لوگ زود فراموش ہیں, فوری طور پہ بھول جاتے ہیں اور بہت زیادہ بھول جاتے ہیں. جی آپ کو یاد ہے پہلے شو میں, یہ جب سے ہم نے لائیو سلسلے شروع کیے تھے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے, جی میں نے کہا تھا, اور منیب فاروق probably was our guest that day, جی سر. میں نے کہا تھا کہ پہلے والی بات نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں. نمبر 1, انٹرنیٹ پر آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. پہلے پی ٹی وی کی ٹیپیں اللہ واللہ برباد ہو جاتی تھی, ہاں جی رات گئی بات گئی والا حساب ہے. اب تو آپ نے کچھ کہا تو یو آر جسٹ اے کلک اوے فرام ڈیزاسٹر. یس ایک بات. دوسرا, یہ ینگسٹرز ہیں جو آج کے ویورز ہیں, اور یہ ویورز صرف ٹی وی کے نہیں ہیں, پورے سیاسی سیناریو کو ویو کر رہے ہیں بڑے غور سے. تیسری چیز ہے اوورسیز پاکستانی, وہ بھی پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑا ہوا اور دیکھ رہا ہے یوں کر کے, یار آخر اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو انہیں اس دفعہ 3 چیزیں سمجھ میں آئیں گی. یہ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, اور کون کروا رہا ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جی, کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو کیسے فیس کرتے ہیں. پہلے اور بات تھی, اب مزہ آئے گا نا جب فیس کریں گے. اب ینگسٹرز جو ہیں وہ دیکھ لیں, ایک پولیٹیکل گھر کی پیداوار ہے, جی وہ پولیٹیکلی کافی سمجھدار ہے. اس کو خود سمجھ آنے لگے گی کہ ابا نے یہ کیا تھا. یہ کس قدر شرم کی بات ہے. محض ابا نہیں, اماں نے بھی. کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں ایسے بدنام زمانہ لوگ, مجھے ویسے ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں کپتان سے کہوں کہ جاؤ اور الیکٹیبلز کو اور لے کر آؤ گھر سے. تم میں اگر دم خم ہوتا تو تم کہتے جی یہ الیکٹیبلز, اگر ان الیکٹیبلز کے ساتھ میں نے جیتنا ہے تو میں لنڈورا ہی بھلا ہوں, میں ان کے بغیر لڑوں گا. اور اپنے ینگسٹرز کے ساتھ, ٹائیگرز کے ساتھ, ہر علاقے میں, ہر کانسٹیٹوئنسی میں اس نے لاتعداد ٹائیگرز کو, ینگسٹرز کو, جینون کارکنوں اور جینون ینگ لیڈرز کو اگنور کیا. ظاہر ہے اس لیے کہ کہیں اتحادیوں کا پریشر تھا اور کہیں ارینجرز کا پریشر تھا. ارینجرز ساتھ تھے, وہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں ان کے بغیر معاملات نہیں چل سکتے. چڑیا پر نہیں مار سکتی. اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے میم چل رہی ہے نا کہ 22 سال لگا کے جو ٹیم بنائی, الحمدللہ ساری کی ساری بک گئی. چلو وہ ٹیم بک گئی, اب بھی وقت ہے انہی شیمبلز میں سے, انہی ربلز میں سے, جی اسی ملبے میں سے ایک نیا پاکستان کریٹ کر لے. ایوان اقتدار میں تو تمہیں توفیق نہیں ہوئی, کم از کم گلیوں, سڑکوں, بازاروں سے ہی پک کرو اور فیوچر کا رستہ دکھاؤ. الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے. آپ دیکھ لیجئے گا عمران اقتدار میں رہے یا باہر رہے, ہی ول کیپ گیننگ بائی دا آور. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایون اقتدار میں رہ کر بھی یہ زیادہ مشکل ہے. باہر رہ کر تو بندہ مظلوم ہی بہت ہو جاتا ہے نا. جی اقتدار کے اندر رہ کر یہ اتنی اچھی پرفارمنس دے گا کیونکہ اس کی آنکھیں اب کھلی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کی بدقسمتی کیا ہے؟ یار انہوں نے پتا, تو کوئی اپنی گل کر. میں بھی بیچارہ ایڈے بڑے ٹیبل تے کلا ہی بیٹھا, انہوں پتا. رنگیلا صاحب, کبھی آپ سے پوچھا تو کسی نے نہیں ہوگا, لیکن میں پوچھتا ہوں, حالیہ صورتحال پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ نہ کریے اے جناب دسنا دیکھو گل ہے وے, اگر آج انہوں نے موقع ملیا ہے, اور مینو یقین کرو پہلے یقین نہیں سی, ہن مینو یقین آ رہا ہے کہ اے عمران خان پاکستان واسطے کچھ کرے گا. واہ واہ واہ, یہ ایک عام آدمی کی زبان ہے, دیکھ لیں. اور یہ شروع سے اینٹی عمران تھا. اب اسے سمجھ آ رہی ہے کہ یار نمبر 1 اگر عمران نہیں تو یہ ایک بات. نمبر 2 عمران نے اسلام کا کارڈ استعمال نہیں کیا, اس کے منہ سے اسلام سچ مچ نکلا ہے, اس نے اسلام کی بات کی ہے. اب اس ڈیٹیل میں نہ ہی جائیں تو اچھا ہے. مجھے اس بات پہ یقین آیا کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے عمران خان کے پاس. اگر وہ زندگی گزارنا چاہے میٹھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر وہ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں جی, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ. یار یہ عام آدمی, سبحان اللہ. پھر آپ کہتے ہیں پاکستان ڈیولپ نہیں کر رہا, اگر نہیں کر رہا تو پھر یہ کیا ہے؟ رنگیلا صاحب, رنگیلا صاحب مزہ آ گیا. میں تم دساں ساری کامیڈی تو گیا سی حق, تو انہیں سیریس گلاں تے کلیپ کروا کے نا سیگمنٹ بیلنس کر رہے ہیں. یہ تو اتنا ہوشیار ہے تو تم بے وقوف بننے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہو؟ بہرحال بات کی طرح بات, راجہ ریاض کا کتنا ریٹ لگایا لوگوں نے؟
میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے میں نہیں بتا رہا, خود آنکھیں کھول کے دیکھ لو. OLX پہ نہیں ہے لیکن ایسے ہی لوگوں نے میم بنا رکھی ہے. اچھا, ملتان والے جو 22 کروڑ جن کا ریٹ لگا تھا, ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے؟ نہیں تو جن کا بہت تھوڑا ریٹ لگا ہوگا ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے؟ ہر ایک کے بچے. یار ساڈے بچے بھی سوچ رہے وہ جو ایک اقلیتی نمائندہ ہے اس کے بچے بھی تو ہیں نا, وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ یہ سوچیں گے, ابھی نہیں, ابھی وقت آنے دو. اور اگر تم واپس بھی آ گئے نا کسی طرح, ضمیر سچ مچ کا جینون ضمیر, وہ ضمیر نہیں جس کے کہنے پر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اگر جینونلی واپس آ گئے جیسے اس نے کہا ہے کہ میں فادر فگر ہوں آپ سب کا, تو ٹھیک ہے, آپ ناراض ہیں, آ جائیں. عمران تو معاف کر سکتا ہے آپ کو, PTI معاف نہیں کرے گی, ورکر معاف نہیں کرے گا, ٹائیگرز معاف نہیں کریں گے, کیونکہ سیاسی آلنے سے بھی جو بوٹ ایک دفعہ گر جاتا ہے نا پھر واپس آلنے میں کبھی نہیں جاتا. کیا بات, لک ایٹ جاوید ہاشمی. واہ واہ, بہت غصے چ ہوندا نا بھائی, کوئی نہ کوئی شے مار دیندا ہے. نہیں میں غصے میں بالکل نہیں, اچھا جی, میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا. اچھا جی. اور ہمیں تو کبھی نہیں مارا, ہمارے سامنے کئی بار غصہ بھی ہوئے لیکن پتہ نہیں کہ غصے میں کوئی چیز مار دیتے ہیں. پچھلی بار تو میں کیا مارا تھا؟ میں نے جُتی ماری سی. پھر دوبارہ کھا لو. سلیم صاحب اپنی گڈی تے آئے, نہیں, میں تو ویگن پہ آیا تھا, مین روڈ پہ اتر گیا تھا. اگے کی کتے تے بہ کے آئے. بدینوز رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بدینوز رات آج کا گانا ہم نے فلم دوراہا سے لیا ہے. بہت خوبصورت کمپوزیشن سہیل رانا کی, لیرکس ہے مسرور انور کے, گایا مہدی حسن خان نے. پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو, مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو, مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے. نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے, میرے پیار کو تم مٹا نہ سکو گے. مجھے تم نظر سے جدھر جاؤ گے تم, کبھی نغمہ بن کے, کبھی بن کے آنسو, کبھی نغمہ بن کے, کبھی بن کے آنسو. تڑپتا مجھے ہر طرف پاؤ گے تم, شمع جو جلائی میری وفا نے, بجھانا بھی چاہو بجھا نہ سکو گے. مجھے تم نظر سے
तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने बुला रखा है बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। आपका ताल्लुक भी नौजवान एनालिस्ट में होता है। आप एक रोशन ख्याल एजुकेटेड बैरिस्टर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आप शो करते हैं समा न्यूज़ पर 10 से 11 आवाज़ के उन्वान से। बहुत बहुत खुशामदीद, आप तशरीफ लाए हैं, अपना टाइम निकाला है आपने, और ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कीजिए। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल तो आपके सामने बहुत गर्मा गर्म है, और अब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। वैसे अपोजिशन तो ये तनकीद कर रही है हुकूमत के ऊपर कि इन्होंने आइन से इनहराफ किया है, स्पीकर साहब ने 14 दिन में इजलास को तलब नहीं किया, और ये बात दुरुस्त है कि आइन में जो प्रोसीजर दिया गया उसमें स्पीकर साहब वाज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड कि वो इजलास तलब कर लें 14 दिन में, और उसके बाद 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऑलरेडी लेट है। नहीं, वो रीज़न क्या देते हैं? कोई रीज़न नहीं है अभी तक तो। अभी तक तो कल आप देखें ना कि कल का भी जो इजलास था उसमें स्पीकर साहब ने कोई रीज़न नहीं दिया, और थोड़ी देर के लिए एक रेफरेंस था जी, और चले गए। नहीं, फातिहा पढ़ी, वही उसी रेफरेंस जी बिल्कुल। तो अभी मैं देख रहा था आफ्ताब साहब, शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पे। वो भी समझ से बाहर इसलिए है क्योंकि अगर 25 को इजलास बुलाया जा चुका है तो आइनी तकाजा ये है कि 3 और 7 दिन के दरमियान में वोटिंग हो जानी चाहिए। तो अगर ये इसको 3 से 4 अप्रैल पर लेके जाते हैं तो दे विल बी लेट। मैं फिर जानना चाहता हूँ, चूँकि आप माहिर कानून हैं और मैंने आपके साथ एक नशिस्त इसके अलावा भी करनी है, वो थोड़ी सी इनफॉर्मल होगी। जो कानूनी तकाजे हैं उन हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर स्पीकर ने पूरे नहीं किए तो इसके बैकलैश के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वो बैकलैश वो नहीं हो सकता जो अपोजिशन कहती है। अच्छा, अपोजिशन तो कहती है इन पे आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए। अच्छा, यानी कि गद्दारी। जी जी जी। तो देखिए, आइन आप खुद जानते हैं कि आइन में एक चैप्टर है, चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारे तमाम हकूक़ की बात करता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा रियासत के साथ। आर्टिकल 19, कई आर्टिकल्स हैं ना उसमें, राइट टू लाइफ भी आर्टिकल 4 भी है, 19 भी है, 20 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह। एवरी सिंगल डे आपको पता है आफ्ताब इकबाल साहब के उसकी वायलेशन होती है, ठीक, हुकूमत की तरफ से होती है, सरकारी महकमों की तरफ से होती है, लेकिन कितनों पे आर्टिकल 6 लगता है। तो अगर स्पीकर 14 दिन में इजलास नहीं बुला सका, वो आइन से इनहराफ तो ज़रूर उन्होंने किया, लेकिन आर्टिकल 6 तो नहीं लगता ना, गद्दारी तो नहीं हो सकती। सूरत अहवाल इस पूरी गुफ्तगू से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि फ़िलहाल कोई ख़ास जुम्बिश नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सुबह तक तो कुश्तों के पुश्ते लग चुके होने चाहिए, बल्कि गुज़श्ता रोज़ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी तगड़ी हो जानी चाहिए थी। मसलन को कॉल्स आनी थी, पुरस्रार कॉल्स फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स
ٹو دا ڈسیڈنٹس، لیکن تاحال نہیں آئیں. آج مطلب ہے 26 تاریخ کو، جبکہ جلسے میں چند گھنٹوں کی مسافت ہے اور ابھی تک کوئی سلسلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک ہے، ڈیڈ لاک بٹوین عمران خان اینڈ ادر پیپل، ناٹ دا اپوزیشن. کیوں جناب؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ڈیڈ لاک کہیں نہ کہیں ہے. عمران شاید اپنے جلسے جلوس دیکھ کر، لوگوں کا سینٹیمنٹ دیکھ کر شاید اس بات پر ضرورت سے زیادہ اڑ گئے ہیں کہ میں انتہائی پاپولر ہوں، اور کسی طور اسٹیبلشمنٹ وہ غلطی نہیں کر سکتی جو بظاہر نظر آ رہا ہے. اور میرے ساتھ نواز شریف کو، زرداری کو، بی بی کی حکومت کو کمپیئر کرنا حماقت در حماقت ہوگی. ان کے پاس تو بہت کچھ چھپانے کو تھا، میرے پاس تو نو اسکیلیٹنز ان دا کلازٹ. یہ ایک میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس کی بنا پر آج تک فونز نہیں آئے، کیونکہ تازہ ترین یہ ہے کہ میں بھی آنے سے پہلے انفارمیشن اکٹھی کر کے اسٹوڈیو آتا ہوں کہ جو تشویشناک بات ہے کہ کاف لیگ ابھی تک ڈول ڈرمز میں ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والا وہ معاملہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور میرا خیال ہے کہ اب کالز آئیں گی بھی نہیں. جو لوگ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں نا کالز کا، دیکھیں جو کالز کرنے والے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے ڈسکس بھی کیا جائے، اور اگر کالز آنی ہوتی تو پہلے آ چکی ہوتی اور اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جاتا. دیکھیں اب جو سچویشن بن گئی ہے، جس ڈیڈ لاک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اگر ملک اس چیز کا متحمل نہ ہوتا تو کالز پہلے ہی آ چکی ہوتی. سر اگر کالز نہیں آتی نا تو پھر تو ووٹنگ ہوگی، اور اگر ووٹنگ ہوگی تو پھر نمبر گیمز میں کپتان کے معاملات جو ہیں نا وہ قدرے پریشان کن ہیں، کیونکہ آسکنگ ریٹ بہت زیادہ ہے پر اوور، اور وہ شاید اس سے مطلب ہے ایک اپیرنٹلی یہ لگتا ہے. تو اس سارے کے سارے معاملے کا احاطہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر سیٹلمنٹ کی طرف بات جانی ہے نا تو پھر کالز آئے نہ آئیں، ایک آدھ کال کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرف ضرور جائے گی. آپ کے خیال میں ایک آدھ کال سے اب معاملات ریورس ہو سکتے ہیں؟ ایک آدھ کال سے معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے. سر اس موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں مانتا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے جو حماقت کے زمرے میں آئے، کیونکہ پسند ناپسند بڑی چیز ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں لوگ. یہ ہم جب پڑھا کرتے تھے فارن پالیسی، آپ بھی فارن پالیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں شکیل صاحب، کہ ہم بڑے ذوق و شوق سے پڑھا کرتے تھے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری مرحوم پڑھایا کرتے تھے کہ ایڈیوسنکریٹک ویریبل، کہ جس میں پسند ناپسند بہت میٹر کرتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ برزنسکی نے قدم قدم پر، خیر یہ بڑی لمبی چوڑی باتیں، کیسنجر کا کیس ہے، برزنسکی کا کیس ہے، رونلڈ ریگن کا کیس ہے، وہ پوری جب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو پسند ناپسند بڑا میٹر کرتی ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری. ایک زمانہ تھا اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی چیز ناگوار گزرتی تو وہ اڑا کے رکھ دیتی تھی، قطع نظر اس سے کہ اس کے نقصانات، اس کے مضمرات کیا ہوں گے. اس وقت بھی عمران جیسا آدمی، عمران میرا دوست بھی ہے، میرا لیڈر بھی ہے، میرا ہیرو بھی ہے، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، لیکن وہ غلطیوں سے، حماقتوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا. Nobody is perfect. Nobody is perfect. تو اس نے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ کیا ہوگا انٹیگنائز کرنے کے لیے، اور پے در پے کیا ہوگا، بلکہ شاید ایز آف ناؤ، رائٹ ناؤ بھی کرتا چلا جا رہا ہے. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران کا کوئی بظاہر تصادم ہے کوئی نہیں. من مانی تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن یہ ساری بات کہنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک اتنی میچور اور اتنی ریئلسٹک، پریگمیٹک ہو چکی ہے کہ اپنی پسند ناپسند کو تھوپنے کے چکر میں ایسا کچھ نہیں کرے گی جس کا خمیازہ آنے والی نسلیں بھگتتی رہیں. اور دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ 27 تاریخ کے جلسے میں جا رہے ہیں آپ یا نہیں جا رہے؟ میں نے جانا تھا، آئی کوڈ ناٹ گو. صبح شادی ہے میری عزیزہ کی، اور مجھے وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے کل لائیو شو بھی کرنا ہے، تو وہ لائیو شو میں وہاں سے کر سکتا ہوں، لیکن پھر میرے فارمیٹ سے نکل جائے گا، کیونکہ اس شو کا ایک خاص سٹائل ہے، ایک خاص ششکا ہے. تو ادروائز
I would have loved to go. میں کم از کم دیکھتا, میرے اندر کا جرنلسٹ جو ہے بڑا شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے تھا, لیکن میرے اکیلے کے جانے آنے سے کچھ نہیں ہوتا, میں یہاں بیٹھ کر مانیٹر کرتا رہوں گا. اچھا جناب, چونکہ ٹائم بڑا ہی محدود ہے اور میں پہلے ہی میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی آپ مہمان کو بلاتے ہیں اور بولتے خود زیادہ ہیں, تو اس لیے پلیز اپنی گٹ فیلنگ بتائیے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت تک تو سیریس ٹربل میں ہیں, اور اگر معاملات اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں اور 11th آور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ترپ کا پتہ ہے جو کہ میں لاسٹ مومنٹ میں پلے کروں گا اور بازی پلٹ جائے گی, تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر معاملات بدل سکتے ہیں, لیکن اس کے امکانات بھی بہت سلم مجھے نظر آتے ہیں کہ ایسا کوئی ترپ کا پتہ عمران خان صاحب کے پاس ہو. پوسٹ نو کانفیڈنس سیناریو کیا ہوگا؟ کوئک 1 منٹ. شہباز صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. اچھا جی. دیر از اے پاسبلٹی پرویز الہی صاحب نیچے چیف منسٹر پنجاب ہوں گے. اور آپ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بطور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے لگیں گے آپ کو؟ واو. اور وزیر خارجہ جو ہے وہ بلاول ہوں گے آپ کے. وزیر خارجہ بلاول میکس این ایکسلنٹ وزیر خارجہ, جس طرح کا چاہیے انہیں تو ہی فٹس دا بیل. اچھا جی, قانونی صورتحال کیا ہے؟ آپ کا بیرسٹر ہونا کس دن کام آئے گا, ذرا فوراً بتائیں نا ہمیں. میرا خیال ہے سر کہ سپریم کورٹ جو ہے, جیسا کہ چیف جسٹس کے اور جسٹس منیب اختر کے ریمارکس بھی آ چکے ہوئے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کو روکا نہیں جا سکتا, نمبر 1, اور ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا, اور اس کے بعد جو ڈیفیکشن کے نتائج ہیں وہ اس کے بعد اثر انداز ہوں گے. تو جو ڈیمیج ہے دیٹ وڈ بی ڈن آلریڈی. دیٹ وڈ بی ڈن. پھر اس حوالے سے تو قانونی نقطہ نظر, قانونی منہ شگافیاں اس طرف جانا بظاہر تو بنتا ہی نہیں. اچھا, یہ جو اہم بات ہے, دلچسپ بات ہے, یہ نہیں کہ عمران یا پی ٹی آئی کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, ینگ ٹائیگرز کے لیے یہ ایک بریدر ہے. یہ فیکٹ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے بڑے تواتر کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر نہیں ہوتا تو پھر معاملات جیسے بھی ہیں, بہت سے لوگ ایکسپوز ہو گئے, عمران کو بھی اپنا مسل دکھانے کا موقع مل گیا, عمران راہ راست پہ آ سکتا ہے, عمران اس بات کو تسلیم کر چکا ہوگا اب تک کہ یہ واقعی میرا ڈیوائن رائٹ نہیں ہے, اور یہ میرے لیے آئی اوپنر تھا, ویک اپ کال تھی. اوکے, یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے, اور اس کے چانسز ہیں لیٹ سے بقول آپ کے 20% 30% سلم ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا ہی نہیں, یا عمران ول سروائیو دس. بہت کم. یو گیو اٹ 20-25. اوکے 25. اور دوسری صورت میں عمران کے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہنے کو کہ جناب میں پہلے کہتا تھا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, آپ کو یقین نہیں آتا تھا, اب کم از کم آپ کو یقین آ جائے گا کہ مجھے واقعی کام نہیں کرنے دیا گیا, مجھے مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. یہ سارے معاملات جو ہیں بہرحال دلچسپ ہیں, خدا کرے کہ اس سے ملک کو, جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچے. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.